بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الخامس والعشرون، 25واں سبق۔ خامس 5، العشرون 20۔ الدرس الخامس والعشرون، 25واں سبق۔ جتنے بھی دروس کے نام ہیں یہ بھی عدد وصفی کے ساتھ ہی جو آپ نے ابھی پڑھے ہیں، پچھلے سبق میں جو آپ نے پڑھے ہیں اسی کے لحاظ سے درسوں کے ساتھ بھی عادات کا استعمال ہوا ہے۔ اب اس 25ویں سبق کا عنوان ہے سبق کا ظرف زمان۔ ہم نے اس سے پہلے ظرف مکان پڑھے تھے، فوقا اوپر، تحت نیچے، امامہ سامنے، خلفہ پیچھے۔ ظرف زمان پڑھے تھے، مکان پڑھے تھے جو مکان کو بتلانے والے اسما تھے۔ اب اس میں زمان یعنی زمانے کو، وقت کو بتلانے والے الفاظ ہم یہاں پڑھیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ گھڑی کا وقت عربی میں کیسے بتلایا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی جانکاری ہوگی، اس کی بھی آپ کو مشق کرائی جائے گی۔ کہتے ہیں کہ قاعدہ کے ضمن میں یہاں بتلا رہے ہیں کہ اس سبق میں طلباء کو عربی میں دنوں اور مہینوں کے نام، دنوں اور ظرف زمان کیا ہوتا ہے؟ دنوں کے نام: یوم الاحد سنڈے، یوم الاثنین منڈے، یوم الثلاثاء منگل، یوم الاربعاء چہارشنبہ، اس طرح سے سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے جیسا انگلش میں ہوتے ہیں۔ یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثاء، یوم الاربعاء، یوم الخمیس، یوم الجمعہ اور یوم السبت، اس طرح سے ہفتے کے دن ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح مہینوں کے بھی نام عربی میں آپ کو اس سبق میں بتلائے جائیں گے، اور گھڑی سے وقت دیکھنے کا طریقہ سکھایا جائے گا۔ گھڑی سے گھڑی دیکھ کر آپ عربی میں اس وقت کو کیسا بولیں گے جو گھڑی میں بج رہے ہیں، یہ بھی آپ کو اس میں بتایا جائے گا۔ اور یہ تمام چیزیں عربی زبان میں ظرف زمان کے دائرے میں آتی ہیں۔ دن، مہینہ، وقت، گھنٹے، منٹ، سیکنڈ، یہ سب کے سب ظرف زمان کے دائرے میں آتی ہیں عربی زبان میں۔ ظرف زمان ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے پڑھے تھے کہ ظرف مکان ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، کہ اس پر ہمیشہ زبر آتا ہے۔ تحتا، فوقا، خلفہ، امامہ زبر کے ساتھ پڑھے تھے۔ اسی طرح دنوں کے نام، مہینوں کے نام بھی آپ زبر کے ساتھ ہی پڑھیں گے۔ اس کو عربی میں کہا جاتا ہے کہ ظرف زمان ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، یعنی اس پر زبر آتا ہے۔ جیسے وصل حامد الی دلی یوم الاثنین، حامد دلی پہنچا پیر کے دن، تو یوما زبر پڑھ رہے ہیں چونکہ وہ ظرف زمان کے دائرے میں ہے۔ یوم الاثنین، ومکث بہا اسبوعا، اور وہاں ایک ہفتہ ٹھہرا۔ اسبوعا یہ بھی زبر کے ساتھ ہے چونکہ یہ ظرف زمان ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ظرف مکان کی طرح ظرف زمان کو بھی زبر آتا ہے، کہیں ایک آئے گا، کہیں دو آئیں گے، معرفہ اور نکرہ کے اعتبار سے۔ اس جملے میں یوم الاثنین اور اسبوعاً دونوں ظرف زمان ہیں اور منصوب ہیں، دونوں بھی ظرف زمان ہیں اور دونوں پر بھی زبر آئے ہیں۔ اب اس سبق کے ضمن میں چند الفاظ انہوں نے دیے ہیں: جامعۃ یونیورسٹی، منارۃ مینار، حدیقۃ الحیوانی زو، حدیقہ باغ، حیوانات جانوروں کا باغ یعنی زو، جس کو اردو میں چڑیا گھر بھی کہتے ہیں۔ یروق خوشگوار ہونا، جون فضا، شتاء جاڑا سردی کا موسم، عقرب سوئی کا کانٹا عقرب، ساعۃ گھنٹہ گھڑی یا گھنٹہ، دقیقۃ منٹ کے مقابلے میں گھنٹہ جو استعمال ہوتا ہے وہ ساعۃ، حلیب دودھ، کرۃ القدمی فٹ بال، کرہ بولتے ہیں بال کو، قدم کہتے ہیں فٹ کو، کرۃ القدم ملا کے فٹ بال کا ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الخامس والعشرون، 25واں سبق، ظرف زمان۔ اب اس سبق کے ضمن میں جو جملے استعمال ہوئے ہیں
اور کس طرح سے انہوں نے ظرف زمان کے الفاظ کے استعمال کی مشق کرائی ہے اس بارے میں بتلاتے ہیں۔ پڑھیے، لکھیے اور ترجمہ کیجیے۔ وصل حامد الی دلہی یوم الاثنین، پہنچا حامد دلی کو پیر کے دن۔ یہاں ظرف زمان ہے یوم الاثنین، پیر کے دن۔ ومکث بہا، اور ٹھہرا رہا وہاں، قیام کیا وہاں پر، اسبوعاً، ایک ہفتہ۔ اب یہاں اسبوعاً یہ ظرف زمان کے دائرے میں ہے، ایک ہفتہ قیام کیا۔ زارا، اس دوران کیا 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 آپ بتاتے ہیں۔ زار الجامعۃ، وزٹ کیا اس نے یونیورسٹی کی۔ زارا، زیارت کرنا، وزٹ کرنا۔ وزٹ کیا اس نے یونیورسٹی کی، یوم الثلاثاء، منگل کے دن۔ جی، وزٹ کیا اس نے یونیورسٹی کی منگل کے دن۔ وقضى فی حرمہا، اور گزارا اس کے کیمپس میں۔ حرم کہتے ہیں کیمپس کو، یونیورسٹی کیمپس ہوتا ہے، یونیورسٹی ایریا ہوتا ہے، یونیورسٹی کا علاقہ ہوتا ہے، اس کو حرم کہتے ہیں، اور انگلش میں کیمپس کہتے ہیں۔ یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ اس نے گزارا، قضا یقضی، قضا بولے تو گزارنا، اس نے گزارا اس کے کیمپس میں یوم الاربعاء، چہارشنبہ گزارا اس کے کیمپس میں۔ وذهب لمشاہدۃ منارۃ قطب، اور گیا دیکھنے قطب مینار۔ مشاہدہ کہتے ہیں دیکھنا، منارہ قطب مینار، ایسا الٹی ترکیب کرتے ہیں۔ اور گیا قطب مینار دیکھنے یوم الخمیس، جمعرات کو۔ خمیس کہتے ہیں جمعرات کو، پنج شنبہ، خمیس، 5۔ یوم الخمیس گیا دیکھنے قطب مینار جمعرات کو۔ وقام بزیارت المسجد الجامع، اور وزٹ کیا جامع مسجد کی، المسجد الجامع، جامع مسجد دہلی کی وزٹ کیا، یوم الجمعہ، جمعہ کے دن۔ خرج زیارت حدیقۃ الحیوانات، نکلا دیکھنے زو، حدیقۃ الحیوانات، زو دیکھنے نکلا، یوم السبت، ہفتے کے دن۔ اب یوم الاثنین، یوم الثلاثاء، یوم الاربعاء، یوم الخمیس، یوم الجمعہ، اور یہاں یوم السبت، ہفتے کے 7 دنوں کا شیڈول بتلا دیے کہ زو دیکھنے کے لیے نکلا ہفتے کے دن۔ ورجع منہا مساءً، اور نکلا وہاں سے زو سے شام میں، مساءً، شام میں۔ اب یہ مساءً بھی ظرف زمان کے دائرے میں ہے، اس لیے 2 زبر آئے ہیں، مساءً۔ ذهب الى تشانی تشوق، تشانی تشوق، چاندنی چوک، دہلی کا مشہور بازار ہے لال قلعے کے سامنے، اس کو کہتے ہیں چاندنی چوک۔ عربی میں کہتے ہیں تشانی، چاندنی، تشوق، چوک۔ اور گیا بازار چاندنی چوک یوم الاحد، اتوار کے دن، سنڈے۔ گیا بازار، چاندنی چوک بازار گیا اتوار کے دن۔ واشترا، اور وہاں سے خریدا، مطلب خریدا، قمیصاً، شرٹ، و بنطلوناً، اور پینٹ، لأخیہ، اپنے بھائی کو۔ پینٹ کی عربی معرب ہے بنطلون۔ اب مزید مہینوں کے نام بتاتے ہوئے کہتے ہیں یہ دنوں کے نام تھے، اور ساتھ ہی ساتھ وقت کے بھی، اب یہاں بتا رہے ہیں مہینوں کے۔ یبدأ العام المیلادی، عیسوی سال شروع ہوتا ہے۔ اردو میں عیسوی کہتے ہیں، عربی میں میلادی کہتے ہیں، اے ڈی کہتے ہیں، جیسا عربی میں، انگلش میں اے ڈی لکھتے ہیں، تو اسی کو عربی میں میلادی کہتے ہیں۔ شروع ہوتا ہے العام، سال، المیلادی، عیسوی سال شروع ہوتا ہے بشہر ینایر، جنوری سے۔ جنوری کو عربی میں ینایر کہتے ہیں، ینایر۔ اے ڈی سال یا عیسوی سال شروع ہوتا ہے جنوری سے۔ وَيَتْلُوهُ، اور اس کے بعد آتا ہے یتلوہ، اس کے بعد تلا یتلو بولے تو ایک کے بعد ایک آنا، ایک کے بعد ایک آنا، تو وَيَتْلُوهُ، اور اس کے بعد آتا ہے فبروری، اس کے بعد آتا ہے فبروری۔ ثم یاتی، پھر آتا ہے
یعنی فبروری کے بعد آتا ہے شہر مارس، مارچ کا مہینہ، مارس مارچ، شہر مہینہ، شہر مارس، اس کے بعد آتا ہے مارچ کا مہینہ۔ یہ ہو گیا عیسوی سال سے متعلق ابتدائی معلومات۔ اب دوسری معلومات دیتے ہوئے کہتے ہیں وَيَبْدَأُ الْعَامُ الْمَالِي، مالی سال شروع ہوتا ہے، فائنانشیل ایئر شروع ہوتا ہے، مالی سال، جیسا کہ ہر حکومت میں ہوتا ہے کہ عموماً بجٹ پیش کیا جاتا ہے مارچ اپریل میں، تو یہ کہتے ہیں کہ وہاں سے مالی سال شروع ہوتا ہے۔ یبدأ شروع ہوتا ہے العام المالی، مالی سال یا فائنینشیل ایئر، فی بلادنا ہمارے ملک میں، ببدایتی شہر ابریل، ابریل کے مہینے سے، اپریل کے مہینے سے، بدایا اسٹارٹنگ سے، شہر ابریل، اپریل کے مہینے سے مالی سال ہمارے ملک میں شروع ہوتا ہے۔ والحر شدید، اور گرمی سخت ہوتی ہے، حر کہتے ہیں گرمی کو، شدید کہتے ہیں سخت کو، گرمی سخت پڑتی ہے فی شہر مایو، مئی کے مہینے میں، مایو مئی کا مہینہ، مئی کا مہینہ، گرمی سخت ہوتی ہے، شدید سخت مئی کے مہینے میں، و یونیو، اور جون کے مہینے میں، جون یونیو، مئی مایو، مئی اور جون میں گرمی سخت ہوتی ہے، الحر شدید سخت۔ وَيَنزِلُ الْمَطَرُ، اور نازل ہوتی ہے بارش، ینزل نازل ہونا، المطر بارش نازل ہوتی ہے فی یولیو جولائی میں، یونیو جون، یولیو لام کے ساتھ جولائی، بارش نازل ہوتی ہے جولائی میں، وہ اگستس، اور اگست میں، بارش نازل ہوتی ہے جولائی اور اگست میں۔ وَيَرُوقُ الْجَوُّ، اور فضا خوشگوار ہوتی ہے، یروق خوشگوار ہونا، یروق خوشگوار ہونا، الجو فضا، فی سپٹمبر میں، و اکتوبر، اور اکتوبر میں، و نومبر، اور نومبر میں، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر میں فضا خوشگوار رہتی ہے۔ وہ اما دسمبر، اور دسمبر جو مہینے کا سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے، فہو شہر الشتاء، تو وہ جاڑوں کا مہینہ ہے۔ اب تھوڑے مکالمے اور گفتگو آ رہی ہے۔ خالد کہتا ہے کم الساعۃ الآن، وقت کے بارے میں کیسے بتائیں گے اب کتنے بج رہے ہیں؟ حامد الساعۃ الآن، اب بج رہے ہیں الثانیۃ عشرہ، تماماً پورے 12، الساعۃ الآن، اب بجے ہیں الثانیۃ عشرہ، 12 تماماً پورے، اب پورے 12 بج رہے ہیں۔ خالد کیف یعرف الوقت، وقت کیسے جانا جاتا ہے؟ تعریف، عرف جاننا، کیسے جانا جاتا ہے؟ کیف یعرف الوقت، وقت۔ حامد انظر دیکھو، اب یہ وقت دیکھنا سکھا رہے، انظر دیکھو، قد وصل العقرب الصغیر، چھوٹا کانٹا پہنچا ہے، قد وصلہ پہنچا ہے، العقرب کانٹا، الصغیر چھوٹا کانٹا پہنچا ہے، والعقرب الکبیر، اور بڑا کانٹا پہنچا ہے۔ عقرب صغیر چھوٹا کانٹا، عقرب کبیر بڑا کانٹا، چھوٹی سوئی بڑی سوئی بھی بولتے۔ الی الرقم الثانی عشر، 12 نمبر پہ، رقم کہتے ہیں نمبر کو۔ فہی الآن، تو اب الساعۃ الثانی عشرہ، 12 بج رہے ہیں۔ جب چھوٹا اور بڑا دونوں کانٹے 12 پر پہنچتے ہیں تو مطلب الساعۃ الآن، اب الثانیۃ عشرہ، 12 بج رہے ہیں۔ وَإِذَا وَصَلَ، اور جب پہنچے، العقرب الصغیر چھوٹا کانٹا، الی الرقم الواحد، ایک نمبر پر، رقم نمبر، ایک نمبر پہ، والعقرب الکبیر، اور بڑا کانٹا، عقرب الکبیر بڑا کانٹا، الی الثانی عشر، 12 نمبر پہ، فہی الساعۃ الواحدہ، وہ 1 بجے گا، الساعۃ الواحدہ، 1 بجے گا، ساعۃ الواحدہ۔ العقرب الصغیر، اب مزید تفصیل بتلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ چھوٹا کانٹا یشیرو بتلاتا ہے، الی الساعہ، گھنٹے کو، چھوٹا کانٹا گھنٹہ بتلاتا ہے، والعقرب الکبیر، اور بڑا کانٹا یشیر الی الدقیقہ، منٹ بتاتا ہے۔ چھوٹا کانٹا گھنٹہ بتلاتا ہے اور بڑا کانٹا
منٹ بتلاتا ہے۔ وَيَقْطَعُ الْعَقْرَبُ الصَّغِيرُ چھوٹا کانٹا طے کرتا ہے، چھوٹا کانٹا طے کرتا ہے، یقطع کاٹنا، طے کرنا، چھوٹا کانٹا کاٹتا ہے یا طے کرتا ہے مسافت ساعت واحدۃ، ایک گھنٹے کی مسافت، چھوٹا کانٹا طے کرتا ہے ایک گھنٹے کی مسافت، اذا وصل جب وہ پہنچتا ہے، من رقم الی رقم ایک نمبر سے دوسرے نمبر، ایک نمبر سے دوسرے نمبر، 1 سے 2 پر پہنچا چھوٹا کانٹا تو مطلب 1 گھنٹہ ہو گیا، 2 سے 3 پر پہنچا 1 گھنٹہ ہو گیا، چھوٹا کانٹا ایک نمبر سے دوسرے نمبر پہ پہنچتا ہے گھنٹہ ہوتا ہے۔ وَيَقْطَعُ الْعَقْرَبُ الْكَبِيرُ اور بڑا کانٹا طے کرتا ہے، بڑا کانٹا طے کرتا ہے مسافت 5 دقائق 5 منٹ کی مسافت، بین الرقمین 2 نمبروں کے بیچ میں، 1 سے 2 تک چھوٹا کانٹا 1 گھنٹے کی مسافت طے کرتا ہے، اور وہی بڑا کانٹا 1 سے 2 پر آئے گا تو مطلب 5 منٹ کی مسافت اس نے طے کیا۔ یحب حامد کل یوم، حامد اٹھتا ہے روزانہ، یوم کل یومن ہر دن، فجراً فجر میں، اب فجر بھی ایک وقت ہے، ظرف زمان ہے، زبر آیا، اٹھتا ہے حامد ہر دن فجر میں، وَيَشْرَبُ الْحَلِيبَ اور پیتا ہے دودھ، فی الفطوری ناشتے میں، فطور ناشتہ، صباحاً صبح میں، دیکھیے صباحاً ظرف زمان ہے 2 زبر کے ساتھ، وَيَخْرُجُ إِلَى الْكُلِّيَّةِ اور کالج کو نکلتا ہے، فی الساعۃ التاسعۃ 9 بجے، 9 بجے کالج کو نکلتا ہے، وَيَرْجِعُ مِنْهَا ظُهْرًا اور وہاں سے لوٹتا ہے ظہر میں، ظہراً ظرف مکان ہے 2 زبر کے ساتھ ہے۔ وَيَلْعَبُ كُرَةَ الْقَدَمِ اور فٹ بال کھیلتا ہے مساءً شام میں، وَيَنَامُ لَيْلًا اور سوتا ہے رات میں، تو فجراً صباحاً مساءً لیلاً ظرف زمان۔ انا اسافر اليوم میں آج سفر کروں گا، وارجع غداً اور کل لوٹوں گا، جاء ابوہ امس اس کے والد کل آئے، تو الیوم آج، غداً ٹمارو، امس یسٹرڈے، یہ بھی وقت ہی بتلاتے ہیں، ظرف زمان ہے۔